کہتے سویرے سویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں، آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا، نہ حرام کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا۔ تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا 11-12 سال کا نوجوان آیا مجھے توبہ کرا گیا، چڑھتی جوانی، 11-12 سال 14-15 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا۔ تو کہتے ہیں ہم محو حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ؟ تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا، کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا، گھر میں تربیت۔ اتنے بچے تو خانقاہ بھی نہیں جاتے، اتنے سے بچے تھوڑی کسی ادارے کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کس مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں؟ کہتے چھوٹی سی عمر۔ تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار، میں نے بغداد کے چوک سے 10 کلو مچھلی بھی خرید لی اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں بھی، مہمان آنے تھے، وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا۔ چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، میں نے کہا بھئی میرے ساتھ فلاں محلے تک سامان پہنچانا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلوں تو، میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ بتلایا تو 3 دینار مزدوری طے ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی۔ کہتے میرے ساتھ وہ نکلا اور جب رستہ طے کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی، ظہر کا وقت تھا، ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے، 2-4 گلیاں گزرے تھے کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی۔ تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں، بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا، عمر چھوٹی سی ہے، کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا، سامان وہاں رکھا، میں نے کہا پڑھ لے نماز۔ کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چور ہے، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، فارغ ہو کے پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں سامان اٹھایا، رستے میں گرمی شدت کی تھی، اس کا پسینہ بہنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی زیادہ ہے۔ کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں، کسی نے ٹریننگ دی ہے، کہا ماں باپ نے کہا تھا حرام لقمہ گھر نہ لانا، کہا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے، اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا۔ دامان نے توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے، میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا، پیسے کم لوں گا۔ کہتے ہیں میں محو حیرت ہو گیا، اس جوان کی بات نے میرے سارے وجود تھر تھر کبا ڈالا کہ اس دور میں اس طرح کس قسم کے لوگ۔ کہتے ہیں گھر لے گیا اس کو، میں سامان رکھا، میں نے کہا تم یہاں ٹھہرو میں 3 دینار مزدوری لاتا ہوں۔ کہتے ہیں پیسے لینے گیا تو بیوی کو بتایا بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار جوان ہے، کہنے لگی روٹی پکی ہوئی ہے، اسے کہو دوپہر کا کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں میں باہر گیا، 3 دینار تھمائے، میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہتے ہیں 3 دینار دے کے کہنے لگا اب تو آپ مالک ہو گئے، میں نے نمک کھا لیا ہے، اب تو ہر بات مانوں گا، اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تاک نہیں بھول دے، میں اب ہر بات مانوں گا۔ تو میں نے کہا دوپہر کا کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں اس کی گردن جھک گئی اور بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا، میں نے فوری طور پہ سوال کیا کہ اب تو کدھر جائے گا؟ تو کہنے لگا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرے 1 دن کا خرچہ میرے ماں باپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ 3 دینار ہے، پورا ہو گیا ہے، اب میں باقی جو وقت بچے گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا یا محمد عربی پہ درود و سلام پڑھوں گا، میں اب کوئی اور کام نہیں کروں گا۔ شخص کہنے لگا کہ میں نے کہا افطاری کر لینا، کہنے لگا مجھے مسجد بتا دو، میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے شام کو لے آنا۔ افطاری ہمارے ساتھ اس کی طے ہو گئی، مسجد چلا گیا، مغرب بعد لینے گیا تو کہنے لگا عشاء کے بعد آنا، اب تو میں نے پانی سے افطار کر لیا، کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد میں لایا، اس کو کھانا کھلایا، رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا تو سو نہیں جاتا؟ کہنے لگا کوئی حرج نہیں، کبھی دور مزدوری کرنے نکل جاؤں تو رہ بھی جاتا ہوں، گھر والوں کو پتا ہے۔ کہتے میں نے مسافر خانہ کھولا، یوں سمجھیے ڈرائنگ روم بیٹھک میں نے کھولی، اس کو سلا دیا، میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو کھانا کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی، اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار جوان ہمارا مہمان ہے، آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی ہے، کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے۔ کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے، اپنے کمرے میں سو گئے، بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی، ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے، تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھے میاں بیوی کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی ابا جی دروازہ جلدی کھولیں۔ کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے، ذہن بکھرنے لگے، سوچے ہیں کہ وہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے، دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی دوڑ کے ادھر آتی،
बेटियां परेशानी का फोन कर दे तो फिर भी आंसू निकल आते हैं, और बेटी घर में खुशी आ जाए तो फिर भी माँ बाप रो के ही शुक्र अदा करते हैं। इनके लिए रोते ही रहते हैं, कहते मैं तड़प गया। बीवी भी रोने लगी, बेटे ये क्या हुआ? हम तो मायूस होने लगे थे माज़अल्लाह कि अब तो ठीक नहीं होगी, क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी अम्मा जी आपने बताया ना नेक जवान आया है, नेक आया है, तो मैं आप चले गए तो मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफाई अता फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ अल्लाह सेहत ही दे दे। कहते अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई कि मेरा वजूद हरकत करने लगा, और ये देखो मैं उठ के खड़ा हो गई हूँ। कहते हैं हम लोगों ने ये देखा तो भागे उसके कमरे की जानिब, जब दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया, आगे गए तो पलंग खाली था, एक रुक्का छोड़ गया है। कहने लगा मुझे पता है मेरी हकीकत खुल गई है, मैंने ये करामत कोई कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं दिखाई कि लोग मेरे पीछे भागने लगे, मुरीद होने लगे, तवाफ करने लगे, मैं तो अल्लाह का बंदा